صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ان سے یہ بھی کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اہل کتاب میں یعنی غلو کہتے ہیں دین سے بڑھ جانے کو یا گھٹ جانے کو، یعنی اصل حدود پہ آدمی قائم نہ رہے۔ تو اہل کتاب میں یعنی عیسائیوں میں، یہودیوں میں مسئلہ یہ تھا، یا تو انبیاء علیہ السلام کو بالکل جھٹلا دیا، جتنے انبیاء آئے تھے، حتیٰ کہ بعضوں کو قتل بھی کر دیا، یا اتنا غلو کرا، اتنا زیادہ بڑھے کہ انبیاء علیہ السلام کو خدا ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننے لگے۔ چنانچہ عیسائیوں نے تو پچھلے ہفتے آیا تھا، خاص طور سے کہا وقالت المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے لڑکے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں نے کہا تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، یہ یہودیوں کا قول تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی عجیب حالت ہے، ایک طرف تو اتنے گھٹتے ہیں کہ انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو قتل تک کر دیتے ہیں، اور جب بڑھتے ہیں حد سے اتنا بڑھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہیے کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، نصارہ یہودی، ان سے کہہ رہے کہ اپنے بڑوں کی اقتداء نہ کرو، وہ خود بھی گمراہ ہوئے تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا تھا، سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے، تم ایسا مت کرو۔ فرماتے ہیں اچھا، یہاں ایک بات قابل لحاظ جو ہے حضرات مفسرین نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک آپ سب حضرات کو معلوم ہے، مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، دنیا آسمان ہو زمین ہو، ہر چیز دنیا کی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، جس اللہ تعالیٰ نے، جس خالق نے انسان کو پیدا کیا ہے، مخلوق کو، اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے۔ اب یہ مسئلہ یہ تھا، لیکن کیونکہ مخلوق عام طور پہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے جڑ نہیں سکتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھ نہیں سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو ذریعے بھیجے۔ ایک تو کتاب، پہلی امتوں میں ہو تو وہ انجیل لگا لیجئے، زبور سمجھ لیجئے، توریت سمجھ لیجئے، اور اس امت میں ہو تو وہ قرآن، کیونکہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑ سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنے سے جوڑنے کے لیے دو ذریعے بھیجے، ایک تو کتاب اور دوسرے جن کو کہا جاتا ہے رجال، اللہ والے، رجال اللہ، یعنی انبیاء علیہ السلام۔ چنانچہ کتنی بھی کوئی مکمل جامع کتاب ہو، صرف کتاب سے آدمی کی اصلاح اور تربیت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے رجال ضروری ہیں، سکھانے والے۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، کورس تو صرف الفاظ سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ میں صرف کتاب پڑھ کے عالم بن جاؤں یا میں صرف کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کسی کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ بہت مشہور ڈاکٹر ہے لیکن کہیں پڑھا نہیں اور نہ کسی ڈاکٹر کی صحبت اٹھائی ہے، تو آپ اس ڈاکٹر کے پاس ہرگز نہیں جائیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک جگہ تو کتاب اللہ ہو، قرآن ہے، اور دوسری جگہ رجال اللہ ہو، یعنی انبیاء علیہ السلام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین جو ہیں، علماء، مشائخ وغیرہ۔ ہر امت میں، ہر مذہب میں یہیں سے بگاڑ آیا، یا تو انہوں نے اللہ کے رسول کو اور نبیوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں، الیاذ باللہ، ان کو قتل کر دیا، ان کی مخالفت کی، یہ حد سے زیادہ بڑھا دیا۔ چنانچہ ہمارے یہاں بھی بہت سے فرقے ہیں، آپ دیکھیں گے ایک فرقہ بدعتیوں کا ہے، ان سے بھی یہی غلطی ہوئی۔ ایک فرقہ ہے غیر مقلدین کا، جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے صرف حدیث ہی کو سب کچھ سمجھا، بیچ میں جو رجال اللہ تھے، اللہ والے تھے، ائمہ حضرات تھے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان کو انہوں نے سرے سے ہٹا دیا۔
اللہ تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر آدمی پہنچ نہیں سکتا۔ ایک تو کتاب اللہ ہو، حدیث ہو، اور دوسرا اس کو سمجھانے والا ہو، صحیح عالم۔ غیر مقلدوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے بالکل تمام ائمہ کو ہٹا دیا کہ بس حدیث پڑھو تم اور خود عمل کرو، ان سے یہاں چوک ہوئی، اس لیے وہ گمراہ ہوئے۔ اور بدعتیوں سے یہاں چوک ہوئی کہ انہوں نے علماء کو، اپنے مشائخ کو حد سے زیادہ بڑھا دیا، چنانچہ حتیٰ کہ پیروں کی عبادت کی جانے لگی، قبر پرستی کی جانے لگی، اور پیر پرستی کی جانے لگی۔ تو جب تک آدمی اعتدال پر رہے گا، مثلا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حد یہ ہے کہ وہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، بس یہ عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کا ہر حال میں احترام کرنا فرض ہے۔ لیکن اس کو حد سے آگے بڑھا دینا کہ اللہ تعالیٰ کے لڑکے ہیں، ان کو بھی سجدہ کر سکتے ہیں، ان کی عبادت کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو یہیں سے جس مذہب میں بھی، ہمارے مذہب میں ہو یا پچھلے مذہبوں میں، جہاں بھی گمراہی آئی اسی وجہ سے آئی۔ چنانچہ آج بھی بہت سے ملتے ہیں، آپ کو رائے دینے والے بھی بہت سے ملیں گے کہ ان مولویوں کے چکر میں مت پڑھا کرو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ لو بخاری شریف اور یہ پکڑو قرآن شریف، خود ترجمہ پڑھو اور خود سمجھو۔ جنہیں ایک حرف عربی کا نہیں آتا وہ خود سمجھنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی رائے دیتے ہیں، ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے بالکل ہٹا دیا۔ اب بدعتیوں سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے اوپر تک پہنچا دیا کہ ان کی عبادت تک ہونے لگی۔ تو یہ دونوں ضروری، دونوں کو اپنے درجے میں رکھا جائے۔ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی تھی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے لعنت کروائی بنی اسرائیل پہ، تو ان کو بندر بنا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لعنت کروائی گئی تو ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں 4 انبیاء نے بنی اسرائیل پر لعنت کی ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 چیزیں۔ اب فرمایا لعنت کیوں ہوئی؟ لعنت کے معنی ہے رحمت سے دور ہو جانا، آدمی کو رحمت سے دور کر دیا جائے۔ فرمایا لعنت اس لیے ہوئی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا یا ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، دونوں باتیں غلط تھیں۔ آگے فرماتے ہیں کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا، وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا۔ پچھلے کئی ہفتے 2 ہفتے پہلے یہ بات آئی، اس بارے میں مسلسل آئی، بہت مضبوط انداز میں آئی، ٹھوس انداز میں آئی کہ ایک دوسروں کو برائیوں سے روکنا ضروری ہے، چپ رہنا کافی نہیں۔ چپ رہنے والا آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی مجرم ہے اور مخلوق کے یہاں بھی مجرم ہے۔ مخلوق بھی قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑ سکتی ہے کہ اس نے ہمیں کچھ سمجھایا ہی نہیں تھا، اس نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی مجرم ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں یہ کس وجہ سے ہوا، ان پر لعنت کی گئی۔ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا، وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔ ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ فرمایا کہ غیروں سے دوستی کرتے ہیں۔ آخری آیت میں بتا دیا کہ بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا، لعنت کی گئی اسی وجہ سے کہ غیروں سے تعلقات رکھتے تھے، ان سے دلی محبت رکھتے تھے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو بھی اشارہ کر دیا کہ غیروں سے دلی تعلقات نہ ہونے چاہیے۔ خیر سمجھ گئے آپ؟ غیر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مذہب کے علاوہ، مذہب اسلام کے علاوہ غیروں سے دلی تعلقات نہ ہو، خوش اخلاقی ہو، رواداری ہو، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، لیکن دلی تعلقات نہ ہو۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے۔ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد
ان کی ہیں جو نافرمان ہیں۔ مسلمان آدمی کبھی غیر سے دلی تعلق نہیں کر سکتا، دلی دوستی۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم یہ بات ضرور محسوس کر لوگے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لوگے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب سے زیادہ سخت دشمن مسلمانوں کے قیامت تک یہودی ہیں۔ سب سے پہلے یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ لَتَجِدَنَّ، آپ پائیں گے، اشد الناس عداوۃ، دشمنی میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت کن کو؟ الیہود، یہود کو۔ پہلے نمبر پر یہود جو سب سے زیادہ مسلمانوں سے دشمنی کرتے آ رہے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں والذین اشرکوا، جو مشرکین ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر ہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ دشمنی مسلمانوں سے یہ رکھتے ہیں۔ اور فرمایا ہم تمہیں بتائیں مسلمانوں کے قریب کون ہیں، مسلمانوں سے جن کے دل میں تھوڑا بہت نرم گوشہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، وہ نصارہ ہیں، عیسائی۔ دشمنی میں اول نمبر یہودی، دوسرے نمبر پر مشرکین بت پرست، اور نرمی کے معاملے میں اگر کوئی نرم ہے، کسی کے دل میں نرمی کا گوشہ ہے مسلمانوں سے، تو وہ عیسائی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ سب عیسائی ایسے نہیں ہیں۔ فی الحال آپ جو حالات دیکھیں گے تو عیسائیوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی مسلم دشمنی میں۔ اس وقت جو عیسائی تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ خاص طور سے عیسائیوں میں ایسے لوگ ہوتے آئے ہیں اکثر، اب بھی اس طرح کے اکثر لوگ یہودیوں کے مقابلے میں، اگر یہودیوں کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے عیسائیوں میں اس طرح کے زیادہ لوگ ملیں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور وہ اسلام دشمنی میں کم ہیں۔ لیکن اصل اللہ تعالیٰ اس وقت کی حالت بتا رہے۔ چنانچہ اس وقت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غیر مسلم تھے، حبشہ کے بادشاہ تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ عیسائی تھے، ان کا پورا ملک عیسائی تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے۔ چنانچہ جب مکہ میں خوب مسلمانوں پر ظلم ہوا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے حبشہ کا ایک بادشاہ ہے نجاشی، نہ وہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو دوسرے پر ظلم کرنے دیتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ کچھ مسلمان وہاں ہجرت کر کے چلے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر چند صحابہ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کی اہلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی ساتھ تھی، تو یہ لوگ گئے۔ پھر اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، جو خوب مشہور ہجرت ہے، فضائل اعمال میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 مردوں کو لے کے گئے جو عورتوں کے علاوہ تھے۔ تو یہ لوگ حبشہ کے پہنچے۔ حبشہ میں شاہ نجاشی نے ان کا خوب استقبال کیا، وہاں اچھی طرح رہنے لگے، نرم دل لوگ تھے۔ لیکن مشرکین کو کہاں چین، بت پرستوں کو، کہ مسلمان چین سے رہیں کسی دوسرے ملک میں۔ چنانچہ قریش مکہ نے یہ کیا کہ اپنے کارندوں کو اپنا ایک وفد بھیجا، ان کے ساتھ خوب ہدیے تحفے بھیجے کہ جاؤ شاہ نجاشی کے پاس جاؤ، نجاشی شاہ حبشہ جو حبشہ کا بادشاہ ہے، اس کی خدمت میں یہ تحفے پیش کرو تاکہ اسے لالچ آ جائے، اور کہو کہ یہ بھگوڑوں کی جماعت ہے مسلمانوں کی، انہوں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا مذہب لے کے آئے ہیں، اور اپنا ملک چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، لہذا آپ ان کو اپنے ملک سے نکالیے۔ نجاشی کے پاس جب یہ وفد پہنچا تو نجاشی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، پہلے میں تحقیق کر لوں کیا بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لوگوں کو لگایا، پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب کو دربار میں بلایا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب گئے وہاں، نجاشی نے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے بتایا کہ ہم گمراہی میں تھے، ضلالت میں تھے، قتل و غارت گری میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں میں سے ایک نبی رحمت کو بھیجا، انہوں نے ہمیں دعوت دی تو ہم امن و سکون، یعنی خوب لمبی تقریر کی انہوں نے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ اچھا جو ان پر قرآن یا آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے وہیں بڑے دربار میں وہ آیتیں پڑھنی شروع کی، قرآن کی کچھ آیتیں، تو نجاشی رونے لگا، کہنے لگا یہ کتنا مشابہ ہے اس کلام کے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوتا تھا، یعنی اس سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو اس نے کفار کو کہا کہ اب بھاگ جاؤ تم میرے ملک سے،
میں مسلمانوں کو ہرگز اس ملک سے نہیں نکال سکتا۔ جو آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں کیسے اس کو اپنے ملک سے نکال دوں؟ چنانچہ مسلمان رہتے رہے وہاں۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ تشریف لائے اور وہاں معلوم ہو گیا کہ امن و سکون ہے، اطمینان ہے، حبشہ تک بھی یہ خبر پہنچی، حضرت جعفر ابن ابی طالب تک، دوسرے مسلمان جو تھے، کہ مدینہ منورہ میں چین و سکون ہے، تو اب ان لوگوں نے چاہا کہ حبشہ سے مدینہ منورہ آئیں، حضرت جعفر ابن ابی طالب نے۔ تو جب اب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں ہجرت کر لی، ان کے نبی نے، اور وہاں چین و سکون ہے، تو اس نے بڑے بڑے علماء کو، اپنے مذہب کے بڑے بڑے مشائخ کو، 70 مشائخ بڑے اعلیٰ درجے کے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے حاضر ہو اور معلوم کرو کہ کیا حال ہے، کیا واقعی میں وہ نبی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ 70 مشائخ علماء کا بڑا وفد گیا، ان مسلمان ہی کے ساتھ آیا مدینہ منورہ۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صوفیانہ لباس میں، سیدھے سادے لباس میں حاضر ہوئے اور آپ سے باتیں کیں، تو آپ نے سورہ یاسین پڑھ کر سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس پر خود قرآن نازل ہوا ہو، جب وہ پڑھ کر سنائے تو کیا عالم ہوگا۔ ایک تو میں پڑھ کر سناؤں، یا اعلیٰ درجے کا قاری پڑھ کر سنائے، یا امام حرم پڑھ کر سنائے، جس پر خود قرآن براہ راست نازل ہوا ہو، جب اس نے اپنی زبان سے پڑھا ہوگا تو سامنے والے کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تو سارے 70 کے 70 لوگ رونے لگے اور کہنے لگے یہ تو بالکل ایسا ہی کلام ہے جیسا حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوا تھا۔ تو تمام 70 کے 70 لوگ مسلمان ہوئے، حبشہ پہنچے نجاشی کے پاس۔ نجاشی کو معلوم ہوا کہ سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو نجاشی نے بھی اسلام قبول کیا۔ نجاشی کے قبول کرنے کی وجہ سے اسلام، پورے ملک نے اسلام قبول کیا۔ اب پھر دوسرا وفد نجاشی نے باقاعدہ بھیجا اپنے لڑکے کو، اس میں خط دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سب تعریفیں لکھی، آپ نبی رحمت ہیں، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، ہم آپ کی امت میں ہیں، اس طرح کی اس نے باتیں لکھی۔ لیکن وہ اتفاق سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جس کشتی میں سوار تھے وہ کشتی غرق ہو گئی۔ خیر نجاشی وہاں حبشہ میں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، اس نے آپ کی زیارت نہ کی، لیکن مسلمان رہا۔ تو چونکہ انہوں نے مسلمانوں کا بہت ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لوگو کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے، اور آج بھی یہودیوں کے مقابلے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کم ہے، اور ان میں سے یہودیوں کے مقابلے میں زیادہ تر لوگ عیسائیوں میں سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم دوس عالم اور بہت سے تارک الدنیا درویش ہیں، اور یہ بھی وجہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان لوگوں نے جو نرم دل ہو گیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں علماء ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، کیونکہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف یا تو اللہ کا خوف چلاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ان میں بعض علماء ایسے بھی ہیں جو تکبر نہیں کرتے، اکڑ میں نہیں رہتے۔ چنانچہ جب آدمی اکڑ میں رہتا ہے تو وہ حق بات قبول نہیں کرتا، چنانچہ اکڑ میں نہیں رہتے تو حق بات قبول کر لیتے ہیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے معلوم ہو گیا کہ امت کی اصلی روح، کسی بھی قوم کی مذہب کی اصلی روح اس کے علماء اور مشائخ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، جو خالص اللہ والے ہوں، خدا پرست ہوں، خدا ترست ہوں، تارک الدنیا ہوں، اللہ سے محبت رکھنے والے ہوں۔ ایسے علماء اگر کسی بھی مذہب میں موجود ہیں تو اس مذہب کی اصلی روح ہے، اور اسی کی وجہ سے اس مذہب کو بچایا جاتا ہے، اس مذہب کے ماننے والوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور جب جب ایسے علماء ایسی قوم میں رہیں گے جو اللہ والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو ان علماء کی برکتوں سے نوازے گا۔ چنانچہ آپ غور کریں تو سب سے زیادہ ایسے علماء، پتہ نیند آ رہی ہے شاید اکثر لوگوں کو، چست نہیں نظر آ رہے ہیں اللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ میں سب سے زیادہ ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں جو حق پرست، خدا پرست اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اٹھا کر دیکھیے آپ مثالیں، ہم نے پڑھا ہی کہاں ہے اپنے علماء کو، نہ کبھی پڑھا ہے نہ سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے چلیے آپ تابعین کے زمانے میں، سیدنا سعید بن جبیر جو سید التابعین تھے، ان کے کیا حالات تھے۔ حجاج بن یوسف کے سامنے حق بات کہی، اسی کے عوض میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھی، ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بالکل حق ہے اس بات پر فخر کریں
کہ ان کی امت میں سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ جیسا عالم پیدا ہوا ہے۔ اس طرح کے علماء اب تک ہوتے آئے ہیں۔ تو اس کے آگے دیکھیے ہمارے امام جو خود ہیں جن کا نام نعمان ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے امام کون ہے؟ یہ امام حسین کا ہی پتہ ہے بس، امام حسین ہی ہمارے امام۔ ہمارے امام فقہ کے جو امام ہیں جن کے مسئلے مسائل پر عمل کرتے ہیں، ان کا نام نعمان ہے، ان کے والد کا نام ثابت، ان کو نعمان بن ثابت کہتے ہیں۔ ان کی کنیت یہ لقب ہے ابو حنیفہ۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا اتنے خدا تراس اتنے نیک بزرگ تھے، بغداد میں جہاں علم کا اس وقت مرکز تھا وہاں ایک بکری چوری ہوئی۔ اب حضرت کو فکر ہوئی، چھوٹی سی بستی تھی اس زمانے میں، اب سے 1300 سال پہلے کی بات ہے بغداد کی، 1300 1250 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بکری چوری ہوئی، امام ابو حنیفہ تک خبر پہنچی تو آپ بازار میں جا کر باقاعدہ بکری والوں کے پاس گئے، بکری پالنے والوں کے پاس، ان سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 7 سال۔ تو حضرات علماء فرماتے ہیں کہ 7 سال تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں بکرے کا گوشت نہیں کھایا، اس ڈر سے کہ شاید آج وہ چوری کا بکرا بازار میں آیا ہو، آج وہ قصائی کی دکان پر کٹا ہو اور شاید میں آج ہی اس سے وہ بکرے کا گوشت لے لوں۔ یہ ہیں آپ کے بڑے، 7 سال تک بکرے کا گوشت نہیں کھایا۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں حاضر ہے، بہت خوبصورت انتہائی درجے کے اعلیٰ خوبصورت لڑکے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا پیچھے بیٹھو میرے، دھاڑی آئی نہیں تھی اس وقت، فرمایا پیچھے بیٹھو میرے، وہاں سے سبق سنایا کرو، اور وہاں سے سبق سناتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہی نہیں لگا، جب چراغ کی روشنی میں ایک دفعہ دھاڑی کا سایہ نظر آیا، حضرت امام محمد کی دھاڑی ہلنے لگی تو معلوم ہوا کہ ان کی دھاڑی آ گئی۔ کہنے لگے آپ کی دھاڑی آ گئی؟ جی حضرت میری دھاڑی آ گئی۔ اب آئیے سامنے۔ یعنی غیر امرد بچوں سے جن کی دھاڑی نہیں آتی تھی ان سے بھی اتنا احتیاط کیا جاتا تھا۔ پھر آگے دیکھ کے چلیے، وہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے، اب قریب کے اپنے علماء کو دیکھیے، علماء دیوبند کو دیکھیے، علماء سہارنپور کو دیکھیے، علماء تھانہ بھون کو دیکھیے، علماء نانوتا کو دیکھیے، علماء جلال آباد کو دیکھیے، کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے خود پڑھا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری جہاں تشریف رکھتے تھے مدرسے میں، حضرت اس کی چھت کے اوپر کو بھی نہیں جاتے تھے کہ میرے شیخ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ادب کا یہ عالم تھا۔ اور خود حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ اگر 11 بجے تک مدرسے کا وقت ہے تو 11 بجے تک مدرسے کے قالین پر بیٹھتے تھے، مدرسے کی چارپائی استعمال کرتے تھے، 11 بجے کے بعد فوراً چارپائی سے اتر جاتے تھے، کہتے تھے کہ اب وقت ختم ہو گیا، مدرسے کے وقت میں ہی صرف چارپائی پر بیٹھنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب کو جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کی زندگی دیکھیے، کیا حضرت شیخ یونس نے خود نقل کیا، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نے کہنے لگے حضرت نے خود مجھ سے فرمایا ایک دفعہ کہ مجھ سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کبیرہ ہوا ہی نہیں، کوئی بڑا گناہ میں نے کیا ہی نہیں، 70 سال یا 80 سال جتنی بھی حضرت کی عمر ہوئی ہوگی۔ پھر رونے لگے، حضرت شیخ یونس سے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب سے فرمایا کہ کسی کو بتانا مت۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں ہم تو ضرور بتائیں گے۔ یہ بھی قریب کی بات ہے، آپ کے پڑوس کی بات ہے کہ 40 سال پہلے کی زیادہ زیادہ، جس نے پوری زندگی میں گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، اور جب انتقال کا وقت ہوا تو ہم نے خود اپنے استاد سے سنا، حضرت شیخ یونس وغیرہ سے، کہ چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ فرمایا اگر یہ علماء موجود رہیں گے دنیا میں مسلمانوں کے اندر تو مسلمان کامیاب ہوتے رہیں گے اور ان کی برکتیں ان کو ملتی رہیں گی۔ اب بھی ایسے علماء موجود ہیں، اگرچہ کم ہو لیکن موجود ہیں، اور انہی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تارک الدنیا درویش ہیں، نیز یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں کا کچھ نہ کچھ تو حصہ نصیب فرما دے، دعا کیا کیجیے اس کی، اگرچہ ایسا اخلاص نہیں، ایسی محبت نہیں، ایسا خوف نہیں، کم سے کم کچھ تو درجہ ہمیں ملے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، کہ ہماری ایمانی غیرت جاگے، جب ہم گناہ کریں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں تو ہم شرم کے مارے ڈوب جائیں کہ میں کس اپنے مالک اور خالق کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ایسے گناہ نہیں چھوٹتے، ذرا ہوشیار رہیے، میری طرف متوجہ رہیے، اگر ایسے گناہ نہیں چھوٹتے
اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کر کے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا خیال کر کے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی گناہ چھڑوانا جانتے ہیں کہ 2 دن کے لیے تمہارا، صرف 2 دن کے لیے تمہارا کھانا پینا بند کر دیں، قدموں کے بل، سر کے بل گھسٹ گھسٹ کے مسجد میں آؤ گے، ایسے اللہ تعالیٰ تمہاری نمازیں شروع کروا سکتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ چھٹوا سکتے ہیں۔ تم کس خام خیالی میں ہو کہ اللہ تعالیٰ درگزر تو کرنے والے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ سزا دیتے ہیں۔ اب اس طرح بھی اللہ تعالیٰ سزا دے سکتے ہیں۔ بتائیے اگر اللہ تعالیٰ صرف 2 دن کے لیے کھانا پینا بند کر دیں، کھانا بھی موجود، پینا بھی موجود، ساری یہ نسیں بلاک کر دیں، کیسے پانی جائے گا؟ پانی موجود، کھانا موجود، اللہ تعالیٰ صرف 2 دن میں عقل آ جائے گی اور لوہے کے چنے اللہ تعالیٰ چبوا دیں گے۔ پھر آدمی خود مسجد میں آئے گا، نمازیں پڑھے گا، گناہوں سے توبہ کرے گا۔ چنانچہ بغداد میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا اب سے کئی سو سال پہلے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا قحط پڑا بہت زبردست، لوگ کھانے سے ترسنے لگے۔ چنانچہ ایک عاشق جو مشہور تھا بغداد میں کہ بڑا عاشق ہے کسی کا، جب اس کی بھی بری حالت ہوئی تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ لوگ گئے، یا حضرت خود ہی گئے، اور فرمایا کہ بتاؤ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو تمہارے پاس لاؤں، تمہارے قریب بٹھاؤں، یا ایک روٹی تمہیں دے دوں؟ تو اس نے کہا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے مارو جھاڑو، کھانے سے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے بھوک کی وجہ سے، مجھے ایک روٹی کھانے کے لیے دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی عشق بازیاں چھٹوا سکتے ہیں، اس طرح بھی ہماری جو ہے غلط حرکتیں چھٹوا سکتے ہیں۔ تو ہم اس طرح نہ بنیں کہ ڈنڈے کے زور سے چلیں، الیاذ باللہ۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے افریقہ میں ایک فون آیا کہ دماغ کے اندر کینسر، کہاں کس طرح اللہ تعالیٰ پکڑ فرما رہے ہیں۔ جس رسی سے، گویا اسے ہماری عام زبان میں رسی کہی ہے، گردے لٹکے رہتے ہیں، اس میں کینسر ہوا، دونوں گردے نیچے گر گئے، انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہر وقت ڈرتا رہنا چاہیے، کس وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ کس صورت میں آ جائے۔ کوئی نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نافرمان۔ کسی کو ظاہری عذاب ہوتا ہے، کسی کو باطنی عذاب ہوتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے اذکر اللہ فی الرخاء، لوگو اللہ کو خوشی کے موقع پر یاد رکھو، اپنی شادیوں میں اللہ کو یاد رکھو، اپنے مرنے جینے میں یاد رکھو، یذکرکم فی الشدہ، اللہ تعالیٰ تمہیں غمی کے موقع پر یاد رکھے گا۔ شادی کے موقع پر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرو، کھلے عام تمہارے یہاں گانے بجانے ہوں، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرو، ڈی جے تمہارے یہاں ہو، چوتھی تمہارے یہاں ہو، منڈھا تمہارے یہاں ہو، بٹنے تمہارے یہاں لگیں، موم بتیاں تمہارے یہاں لگائی جائیں، اس کے بعد جب تمہارے پر اور ہمارے پر غم اور پریشانی آئے پھر اس کے بعد مسجد میں بھاگیں اور دعا کریں۔ فرمایا نہیں، ایسے وقت کی دعا نہیں، اگر ہم نے قبول کر لیا تو احسان ہے۔ اصل قاعدہ اور ضابطہ ہمارا یہ اذکر اللہ فی الرخاء، تم ہمیں خوشی کے موقع پر یاد رکھو، یذکرکم فی الشدہ، ہم تمہیں غمی کے موقع پر یاد رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عزت اور سربلندی اور بڑائی لکھ دی ہے جو میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے۔ وجعل الذلۃ والصغار لمن خالف امری، اور ذلت رسوائی اس آدمی کے لیے لکھ دی ہے، مقدر کر دی ہے جو میری نافرمانی کرے۔ کس قدر ہم اللہ تعالیٰ کی رات دن نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام توڑتے رہتے ہیں، اس کے بعد چاہتے ہیں کہ ہم سربلندی نصیب ہو۔ میاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آپ خوشحال ہیں تو پوری امت خوشحال ہے؟ آپ ایک اپنے اوپر لے کر چلتے ہیں، ایک گناہ گار کی وجہ سے پورے شہر کو عذاب دیا جاتا ہے، پورا شہر اس کی وجہ سے مبتلا عذاب رہتا ہے، پرندے اپنے گھونسلوں میں پیاس کی شدت سے مر جاتے ہیں، ایک گناہ کی وجہ سے یہ عالم ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں میرے پر اللہ کا کوئی پکڑ نہیں آ رہی، دھاڑی میرے نہیں، ٹخنے میرے کھلے نہیں، شرعی لباس میرے نہیں، جھوٹ میں بولتا ہوں، غیبت میں کرتا ہوں، رشوت میں لیتا ہوں، سود کا کاروبار میں کرتا ہوں، لون کا لین دین میں کرتا ہوں، اس کے باوجود میں سکون سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، مردہ جسم جتنا زیادہ دیر رکھو گے اتنا زیادہ پھولے گا، سڑے گا۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے یہ اور سڑیں گے اور پھولیں گے، اور ایک دن ایسی ان میں بدبو پیدا ہوگی پھٹ کر کہ پورا محلہ بھی اس بدبو کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام ٹوٹتے رہیں اور آپ اسی طرح ثابت رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی سروکار نہیں، کسی سے کوئی نسب نہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنی لڑکی سے فرمایا تھا، یا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے کلیجے کے ٹکڑے، میرے دل کے ٹکڑے، ایک بات یاد رکھ لینا، قیامت کے دن میں کچھ کام نہیں آؤں گا، اپنے نیک اعمال خود اکٹھے کر لینا۔ یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ میری پھوپھی، رسول اللہ کی پھوپھی، یہ مت سمجھنا کہ میں قیامت کے دن کچھ کام آؤں گا، اپنے اعتبار سے خود تیار ہو کے رہنا۔ اللہ کے احکام تو ٹوٹے جاتے نہیں، اللہ کے احکام ٹوٹتے رہے، ہم امن سکون سے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، یعنی آپ یہ دیکھیے، میرا کوئی تعلق والا ہو، وہ میری ایک نافرمانی کرے تو برداشت، دو نافرمانی کرے تو برداشت، صرف ایک تعلق والا، لیکن اگر وہ چند سے زیادہ نافرمانی کرے اس پہ کتنا غصہ آتا ہے، کتنا غضب آتا ہے، کیا عجیب آدمی ہے، میری نافرمانیاں کرتا رہتا ہے اور محبت کے دعوے بھرتا ہے میرے سے، مجھے اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت۔ عجیب بات ہے، کبھی سوچا کریں پوری دنیا میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمان لوگ ہیں، کس قدر نافرمان لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت تحمل دے کہ کس طرح برداشت کر رہے ہیں۔ یعنی غیر تو غیر ہیں ہی، غیر تو غیر ہیں ہی، ان کو چھوڑیے، اپنے ہمارے کس قدر نافرمان ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، صفت تحمل، کھانا اسی طرح جاری، پینا اسی طرح جاری، عافیت اسی طرح دے رکھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور بعض صورتوں میں ڈھیل ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو آخر میں جا کے پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس کی کوشش کیجیے، جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پہ۔ حضرت شاہ برار الحق صاحب تو اس کو بار بار فرمایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ تو خیر تھے ہی اس کے۔ حضرت مولانا شاہ برار الحق صاحب کل ہی گئے تھے ہم ایک جگہ، تو ایک عالم بڑا بتا رہے تھے کہ حضرت مولانا شاہ برار الحق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ محبت کے بغیر آدمی چل ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو خود بخود نیک اعمال کرے گا، اعمال صالحہ۔ یہ محبت آدمی کو اعمال صالحہ پر کھڑی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی محبت نصیب فرمائے۔ عشق پیدا ازاری دل، اللہ کی محبت دل کے رونے سے پیدا ہوتی ہے۔ نیست بیماری چو بیماری دل، لوگوں تمہیں کیا معلوم، تمہیں تو لڑکیوں سے ہی فرصت نہیں، تمہیں اپنے موبائلوں سے فرصت نہیں۔ میں نہیں، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، میری زبان نہیں ہے، تمہیں کیا معلوم اللہ کی محبت کیا ہے، تمہیں تو پاخانے سے ہی فرصت نہیں۔ مکھی کا مقام صحیح ہے، وہ پاخانے پہ بیٹھتی ہے، پیشاب کی نالیاں چوستی ہے، یہ تو اللہ والوں کا جگر اور کلیجہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ گدھ کی قسمت میں تو مرداری کھانا لکھا گیا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھے گا مردار کوے پہ بیٹھے گا، مردار چوہے پہ بیٹھے گا، دنیا دار جہاں بیٹھے گا دنیا پہ بیٹھے گا، لڑکیوں کے چکر میں بیٹھے گا، لڑکوں کے چکر میں بیٹھے گا، اور اللہ والا جہاں بیٹھے گا وہ اللہ کی محبت پر بیٹھے گا۔ ہنس ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ موت ہی کھاتا ہے، اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے موت ہی کھاتے ہیں۔ ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، اللہ نے عزت اور سربلندی اس کے لیے لکھ دی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے لکھ دی ہے، طے کر دی ہے، جو میری اطاعت اور میری فرما برداری کرے۔ آپ دیکھیے پوری دنیا میں کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، خاص اور آپ حضرات کو بھی۔ کیا مسلمانی کہاں رہ گئی، صرف ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ اچھا میں خود اپنے آپ سے آپ حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں، مسلمانی کہاں نظر آتی ہے؟ ہم آج فرمایا کرتے ہیں سر سے مسلمانی نظر آ رہی ہے، آج کے مسلمان سر سے مسلمانی غائب، بال کیسے کٹے ہوئے ہیں، یہاں سے غائب، سر سے مسلمانی غائب۔ اب دوسرا عضو لے لیجئے، چہرے سے مسلمانی نظر آ رہی، چہرے سے مسلمانی غائب۔ صفایا کر کے رکھنا ہے، بالکل صفایا کر کے، کہ کہیں سے معلوم جوان ہو جائے کہ غلام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا ٹوپیاں ٹخنے یہاں مسجد میں کھولتے ہیں، نماز کے وقت باہر جا کے ٹخنے ڈھانک لیتے ہیں۔ کیا ہم صرف مسجد میں اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ہم ہر جگہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، بازار میں ہوں تو غلام، مسجد میں ہوں تو غلام، بیت اللہ پہ ہوں تو غلام، ہر جگہ جہاں بھی ہو غلام۔ سر سے غلامی غائب، چہرے سے غلامی غائب، ٹخنوں سے غلامی غائب، ہر جگہ سے غلامی غائب۔ اور آج کے مسلمان کا تو یہ حال ہے، کانوں سے بھی غلامی غائب، کانوں میں بالیاں۔ کس طرح ہم ان کو پہچان لیں؟ یہ نام لیوا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کے سروں پر تاج ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی کا، کیسے ہم پہچانیں؟ اور اس کے بعد نعرے، ہم مسلمان، ہم مسلمان، اللہ تعالیٰ کے لیے جان دینے کے لیے قربان۔
اصل تو یہاں تو آئیے، پہلے ہم اس بات پر اپنے آپ کو ظاہر تو صحیح کر لیں کہ ہم ظاہری طور پر مسلمان، واقعی مسلمان بن جائیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپنے لگتا ہوں، دانم مشکلات لا الہ الا اللہ را، کیونکہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اب میں غلام بن گیا ہوں، غلام کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ چہرہ اپنی مرضی سے بنائے، اسے چاہے تو کاٹ کے پاخانے میں پھینک دے اور چاہے تو لگاؤ رکھے۔ مسلمان غلام کو کوئی حق نہیں کہ سر اپنی مرضی سے بنائے، نہیں، تم غلام ہو، تمہارا ہر عضو، سر کے بال سے پیر کے ناخنوں تک ہمارا غلام ہے، اس پر غلامی کا لیبل لگا ہونا چاہیے، غلامی ظاہر ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے کسی بھی عضو پہ غلامی کا لیبل نہیں ہے، کسی پہ ہے کسی پہ نہیں، تو تم کیسے غلام ہو؟ ہم ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے غلام، بتائیں آپ حضرات، یقینی طور پر ہیں، تو پھر غلامی ہماری کیوں ظاہر نہیں ہوتی چہرے سے؟ ہماری غلامی کیوں ظاہر نہیں ہوتی ڈھکنے کھلنے سے؟ ہماری غلامی کیوں ظاہر نہیں ہوتی تصویریں سے رک جانے سے، غیبتوں سے رک جانے سے، پردہ کرنے سے؟ غیر شرعی پردہ، بالکل غیر شرعی پردہ ہو مکمل، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی غلامی کا تاج ہمارے سروں پر رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دوستی کا تاج۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے، چھوڑ دیجیے سب چیزوں کو۔ بہت یہاں کوئی تقریر وقریر نہیں ہوتی، نہ کسی کو یہاں تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے، نہ یہاں کوئی تقریر کے لیے آئے، یہاں کوئی تقریر وقریر نہیں ہوتی، صرف موٹی موٹی اللہ تعالیٰ کے احکام کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب سے اپنا تعارف کروایا تھا، ایک داروغہ صاحب بیعت ہونا چاہ رہے تھے، فرمایا کہ میرا نام اشرف علی ہے اور میں خالص ملا آدمی ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں، کشف کیا ہے، زیارت کیا ہے، مراقبہ کیا ہے، تیجا 40واں کچھ نہیں جانتا، میں خالص ٹھیٹ ملا ہوں، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہوں اور دوسروں سے چاہتا ہوں کہ اللہ کے احکام پر عمل کریں، اور مجبور کسی کو نہیں کرتا۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، جو عمل نہیں کرتے انہیں دیکھ کر رنجیدہ ہوتا ہوں۔ تو یہاں کوئی تقریر کوئی لفاظی نہیں، یہاں صرف موٹے موٹے اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین بتائے جاتے ہیں۔ داڑھی رکھو، ٹخنے کھول کے رکھو، شرعی چہرہ بناؤ، شرعی لباس بناؤ، شرعی سر بناؤ، پر شرعی پردے کی پابندی کرو، جتنے گناہ ہیں تصویریں، ان سب سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت نصیب فرمائے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت کا خاصہ ہی یہ تھا۔ اور آخری بات، آپ کو بڑی حیرت کی بات سنا کر بات ختم